السلام علیکم، دس از عبد الرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ پر بات کرتے ہیں، کیا مارکیٹ نے پرفارم کیا آج اور آگے کے لیے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس پر ڈسکس ہوگی۔ اور جو ایڈوانس ٹیکنیکل کورس ہے ایلیٹ ویو تھیوری، جس میں سائیکلک سسٹم پر اینڈ سائیکولوجی آف مارکیٹ لاسٹ سیشن جس پر کام چل رہا ہے، جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ کو ٹیکنیکلی اگر دیکھتے ہیں تو اگر ہم چاروں اطراف سے اس کا جائزہ لیتے ہیں تو مارکیٹ ٹیکنیکلی تو کوئی کسی بھی قسم کا پینک یا کسی بھی قسم کی ایسی پرابلم والی بات مارکیٹ میں نظر نہیں آتی۔ اور ٹیکنیکل سے ہٹ کر اگر ہم دوسری بات کریں جو سائیکولوجی آف مارکیٹ کے اوپر آئیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ اس میں نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں اور کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں، لیکن جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں وہ اوور کم ہوتے جا رہے ہیں سلولی گریجولی پازیٹیو پوائنٹس کے اوپر، انہیں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ اگر ٹیکنیکلز کی بات کریں کہ ٹیکنیکلز بالکل ٹھیک ہیں، ان میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز ہے، جس کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیو ہے، مائکرو ویوز کے ساتھ مارکیٹ پرفارم کرتی ہوئی چل رہی ہے۔ اور کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز میں لو اینڈ ہائیز چھوٹے چھوٹے وہ مائکرو ویوز کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی پینک والی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ بہرحال کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر ٹریڈرز جو ہیں انہیں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے ابھی اس وقت، کیونکہ مارکیٹ جو ہے اپنے لوز کی طرف پرفارم کر رہی ہے۔ اور جو انویسٹمنٹ کے خیال کے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک بیسٹ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ لو پرائز کے اوپر اپنی چیزوں کو ایکومولیٹ کریں، شیئرز کو ایکومولیٹ کر سکتے ہیں، انہیں یہ موقع ملتا ہے۔ اور جو ٹریڈرز ہیں ان کی اسٹریٹجی ایک مختصر سی ہونی چاہیے، سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے ساتھ کام کریں، ڈپ پر بائنگ کریں، ڈپ مینس جو سپورٹ لیولز ہوتے ہیں مارکیٹ انہیں اچیو کرے، بائی بیک آئے تو وہاں پر بائنگ ہونی چاہیے اور پھر اسٹرینتھ میں مارکیٹ میں سیلنگ آنی چاہیے۔ یہ ٹریڈرز کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ہمارے پاس 42,100 کے اراؤنڈ ہمارا ریزسٹنس تھا، مارکیٹ نے اس کو بھی ٹیسٹ نہیں کیا، اس سے تھوڑا سا نیچے ہی رہی ہے اور وہاں سے ریجیکشن آیا، ٹھیک ہے، ہم یہاں تک ہی ایکسپیکٹ کرتے تھے۔ اور ہمارے پاس نیچے کا جو سپورٹ لیول تھا اس کی طرف ہمارا زیادہ جو ہے رجحان تھا کہ اس طرح مارکیٹ ضرور آنا چاہے گی، جو کہ 41,100 بنتا ہے۔ 41,100 کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اندر کیا اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، بائی بیک کس پوزیشن کا آتا ہے، بائر اور سیلر دونوں کے اندر ان کا بیہیویئر کیا رہتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آگے کا لائے عمل دیکھیں گے، آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور والیوم دیکھیں، آج بھی والیوم بہت کم لگا، 46 ملین کا والیوم لگا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو سیلر ہے، ٹھیک ہے، وہی جو کہ آج کے دن حاوی رہا ہے، بائر نے کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں لیا، کیونکہ اوپر کا جو شارٹ ٹرم بالکل شارٹلی جو ریزسٹنس تھا مارکیٹ اس کے قریب سے ہو کر واپس آئی ہے، تو یہاں پر بائر نے کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں لیا، وہ نیچے کے لیولز پر کی طرف مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں ٹیکنیکل سے ہٹ کر اب ہم آتے ہیں سائیکولوجی آف دی مارکیٹ، جو کہ ٹیکنیکلز کو ایک شیلڈ پرووائڈ کرتی ہے، سائیکولوجی آف مارکیٹ، کہ مارکیٹ میں آگے کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکنیکلز تو اپنی طرح اپنے مطابق بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں سائیکولوجی کی، تو اس میں دیکھیں آج کا جو بیان تھا یہ بہت زیادہ ڈاؤٹ بھی کریٹ کر رہا ہے اور بہت سارے ایسے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے چیزوں کو جو آگے کے لیے ٹھیک بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ فار ایگزامپل یہ اپنا پاکستان کا جو فائنانس منسٹر اسحاق ڈار، ٹھیک ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی، پاکستان گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے سعودی عرب سے کہ وہ ہمیں لون دے، ٹھیک ہے، کچھ آئی تھنک $4 ارب کے اراؤنڈ اس طرح کا کوئی مطالبہ کیا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ کنڈیشن کیا ہے، ابھی ریسنٹلی سعودی عرب نے پاکستان کو یہ جو $3 ارب کی پیمنٹ جو ہم نے کرنی تھی اس کو انہوں نے رول اوور کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ رول اوور ریسنٹلی انہوں نے کیا، اب اس کے بعد اگین پھر اور پیسوں کا مطالبہ، تو یہ جو پوزیشن ہے یہ تھوڑی سی خرابی کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اندرونی طور پر معاملات بڑے خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کو کنٹرول نہ کیا گیا
تو ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ سائیکولوجی ہے مارکیٹ کی جس کو ہم جج کر رہے ہیں آگے آنے والے ٹائم کے لیے کہ آگے کا جو ایک جو دور ہے وہ کس طرح بڑھ رہا ہے. کیونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا اور جو چیزیں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پھر آگے کی جو چیزیں ہم ان کو جج کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے، یہ بات ہوئی ہے، تو یہ کس بیس پر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی پیسے مانگے، واہ واہ زبردست پیسہ آ رہا ہے ملک میں اور وہ دیں گے تو پیسہ آ جائے گا. نہیں، ہم اسے سائیکولوجی آف مارکیٹ کی بہاؤ پر ہم دیکھیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے، پیسہ مانگنے کی کیا ضرورت پڑی؟ پہلے ہی ہم رول اوور کروا چکے ہیں $3 ارب اور مزید آگے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ خرابی بہت زیادہ ہے اندرونی طور پر، اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ پیسہ ابھی آیا نہیں ہے، صرف ڈیمانڈ کی ہے. اب وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہاں پر سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واپس بھی کرنا ہوگا، آج نہیں تو کبھی تو کرنا ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر ایک اور بوجھ ہے اور وقتی طور پر ایک ریلیف ملے گا. ٹھیک ہے، اور اس سے کوئی اکانومی کوئی شوٹ آؤٹ نہیں کرے گی، اس میں ظاہر سی بات ہے پھر معاملات آگے مزید کس طرف جاتے ہیں اور ڈالر کنٹرول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ساری چیزیں. لیکن اگر نہیں ملتے ہیں یہ پیسے تو پھر کیا ہونا ہے، کس طرح معاملات جا رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ سوچ وچار والی بات ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ڈیپلی جو کہ انالائز کریں چیزوں کو، آپ کو سمجھ آئیں گی کہ معاملات کس طرح بڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر تھوڑا سا نیگیٹو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں چیزیں، تو یہ ہیں بالکل یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر اگر بات کریں سائیکولوجی آف مارکیٹ کو لے کر تو بہت ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جن پر بات کی جا سکتی ہے، اور وہ بہت ہی ریلائبل پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ یا نیگیٹیوٹی پھیلے یا پھر زیادہ ہم جو پازیٹیوٹی کی بات کریں جو کہ نہ ہو. ٹھیک ہے، ریالٹی بیس جو گراؤنڈ بیس چیزیں ہیں انہی کو ڈسکس کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ پینک مارکیٹ میں اسی وجہ سے آتا ہے جب ہر جو انالیسس کرنے والا بندہ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے جن کی کوئی گراؤنڈ ریالٹی نہ ہو، ان کے اوپر اگر بات کر رہا ہو تو اس کو جو لوگ فالو کرتے ہیں یا جو لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کے اوپر ایک غلط امپیکٹ جاتا ہے. تو وہ اس بات کو دیکھ کر وہ پینک میں آتے ہیں، پھر وہ جن کے پاس ہولڈنگس ہیں وغیرہ ہیں وہ بھی پھر سیلنگ پہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے جو ڈیسیجنس ہوتے ہیں وہ بڑی کیئرفلی لینے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے جو ریسنٹ آپ کے سامنے اچھی ہے یا بری ہے اس کے اوپر ڈسکس کی جائے. جیسے کہ ابھی میں نے اس پر بات کی کیونکہ یہ ریسنٹ یہ ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس کے اوپر بات کرنا ضروری تھا تاکہ آپ کے نالج میں ہو کہ یہ چیزیں ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے. اس لیے بہت کیئرفلی کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ٹریڈرز جو ہیں وہ بہت احتیاط کے ساتھ چلیں کیونکہ وہ ہولڈ نہیں کرتے ہیں. ان کو پھر ایک ہارڈ ہٹ لگی تو انہوں نے ویسے ہی جو ہے نا پینک میں آ کے سارا کچھ نکال کے سائڈ پہ ہو جانا ہے. اور جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ شیئر پرائز ویسے ہی کچرے کے بھاؤ مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہائی کوالٹی شیئر اتنے جن کے ریٹس بہت زیادہ اوپر کے تھے وہ 2-3 گنا زیادہ نیچے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو شیئر فار ایگزامپل جو شیئر 300 کا تھا وہ 50 کا مل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے شیئرس ہیں. ان میں اور کتنا یہ ٹوٹیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ اس صورت میں ہی ٹوٹ سکتے ہیں جب خدا نخواستہ کوئی ایسا بلنڈر ہو جس میں ہم جیسے کہ آج کل دیکھ رہے ہیں کوئی یہ ڈیفالٹ کی خبریں چل رہی ہیں، خدا نخواستہ کہ ایسا ہو. لیکن ہم امید تو یہی کرتے ہیں کہ آگے سب کچھ ٹھیک ہو، اور یہ سمجھ بھی آ رہی ہیں چیزیں کہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے اس چیز پر. لیکن جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں ان کو بھی نوٹ کرنا ہے، ان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. تو دونوں چیزیں سامنے رکھ کر ہمیں آگے چلنا ہے. تو اس حساب سے یہ ہے کہ ٹریڈرز کے لیے احتیاط ضروری ہے، باقی انویسٹرز کے لیے کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے. کول ڈاؤن آرام سے بیٹھیں اور نیچے جتنی زیادہ ہارڈ ہٹ لگتی بھی ہے تو اس میں ایکومولیٹ کریں چیزوں کو. ٹھیک ہے، اور یہی چیزیں آپ کو بہت زیادہ ہائی لیول پر ملیں گی جب ساری چیزیں ٹھیک کنڈیشن کے ٹھیک راستے پر چل پڑیں گی. تو یہ ریٹس بھی پھر بہت زیادہ خواب و خیال میں آتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ ریٹ بھی کبھی شیئرز کے تھے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں.
تو اس لیے انویسٹر جو ہے اپنی اپرچونیٹیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے رہیں اور ایکومولیٹ کرتے رہیں چیزوں کو، بٹ ایکومولیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی بیسٹ ہونا چاہیے، اور جس طرح سے ڈسکس ہوا ہے، ہم نے بات کی ہوئی ہے، اسی کے مطابق چلیں گے تو پرابلم نہیں آئے گی۔ آئی ہوپ کہ یہ تو ٹھیک ہے ابھی تک۔ اب آئی تھنک کل فرائیڈے ہے، آج تھرسڈے، ہاں ٹھیک ہے، کل فرائیڈے ہے، انشاءاللہ کل فرائیڈے کی کلوزنگ کے اوپر ہم مزید کچھ چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، تاکہ تھوڑا سا ڈیپ جائیں گے، ٹھیک ہے، سائیکالوجی آف مارکیٹ کو بھی تھوڑا ڈیپلی انالائز کریں گے اور ٹیکنیکلز کو بھی دیکھیں گے فرائیڈے کی کلوزنگ کے بعد، اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکس ہوگی، آگے کی چیزیں جو ہیں ہم ان کے اوپر ڈیسیجن لیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔